السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: نعم یا اخا بنی اسد، ہم امامان، امام ہدن دعا الی ہدن و امام ضلالت دعا الی ضلالت، فہدی من اجابہ الی الجنہ ومن اجابہ الی الضلالۃ دخل النار۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وآل محمد وعجل فرج۔ حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی و خطبہ ربانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ یہ خطبہ مختصر 2 سطروں پر مشتمل ہے، جو آپ نے قیام مقدس کربلا کے اثناء میں مکہ سے نکل کر کوفہ کے راستے میں مقام عقیق پر بیان فرمایا ہے، جہاں امام نے منزل اختیار کی تھی۔ مقام عقیق اس وادی کا نام ہے جو مکہ سے عراق کی جانب جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام آتا ہے، معروف وادی ہے، اور اس کے اندر پھر ایک اور جگہ ہے ذات عرق کے نام سے، ذات و عرق۔ وہاں پر امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ایک شخصیت سے، عالم فاضل شخصیت، اپنے زمانے کے معروف فاضل شخصیت تھے، راوی ہیں احادیث کے۔ انہوں نے امام سے جب ملاقات کی اور امام علیہ السلام سے سوال پوچھا، قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیا 71 کے بارے میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے: یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس شخصیت نے یہ سوال پوچھا امام علیہ السلام سے، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اور امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا: نعم یا اخا بنی اسد، ہاں میرے اسدی بھائی، قبیلہ اسد سے تعلق رکھنے والے، ہم امامان، یہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اسراء آیا 71 میں کہ ہم محشر میں قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ امام فرماتے ہیں یہ 2 طرح کے امام ہوں گے جن کے ساتھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ہما امامان، یہ 2 طرح کے امام ہوں گے۔ امام ہدن، ایک امام ہدایت ہے، دعا الی ہدن، ایک ہدایت کا پیشوا ہوگا جس کے ساتھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ امام ہے اور پیشوا جو لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے۔
یا اس نے لوگوں کو ہدایت کی جانب دعوت دی ہے۔ وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ دعا الی ضلالۃ، اور دوسرا امام جس کے ساتھ لوگوں کو قیامت میں اٹھایا جائے گا وہ ضلالت و گمراہی کا امام ہے۔ فَهَدَى مَنْ أَجَابَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، ہدایت کا امام جب لوگوں کو دعوت دے گا یا دیتا ہے اور لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اجابت کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ امام لوگوں کو بہشت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ وَمَنْ أَجَابَهُ إِلَى الضَّلَالَةِ دَخَلَ النَّارِ، اور دوسری قسم امام کی امام نار، جہنمی امام و پیشوا ہے، یہ بھی لوگوں کو دعوت دے گا لیکن جہنم کی طرف، آگ کی طرف، عذاب کی طرف، اور جس نے اس امام کی دعوت پر لبیک کہا یہ امام اس کو جہنم میں اور نار میں پہنچا دے گا۔ یہ خوبصورت تفسیر قرآن کریم کی آیہ مجیدہ کی امام علیہ السلام نے اپنے کربلا کے قیام کے سفر میں ایک منزل پر بیان کی۔ پورا ماجرا یہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور لطف سے یہ توفیق طالب علمانہ نصیب ہوئی ہے، کئی سالوں سے، عرصے سے، کہ مجالس عزا میں، محرم الحرام میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات، فرامین اور کلمات و جملات جو ترتیب کے ساتھ امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اس قیام کے آغاز کے وقت پہلا جملہ جس کے ذریعے قیام کا اعلان کیا اور آغاز کیا مدینہ میں، ولید کے دربار میں، یزید کے گورنر کے دربار میں، جب اس نے طلب کیا امام علیہ السلام کو بیعت کے لیے اور دمشق سے آیا ہوا خط امام کو دکھایا اور امیر شام کی موت کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کا تقاضا کیا، تو امام علیہ السلام نے وہاں پر آغاز اعلان کر دیا اپنے قیام کا، انکار بیعت سے۔ وہاں سے یہ تفسیر شروع ہوئی ہے اور الحمدللہ آج تک ہے جاری، اللہ نے توفیق دی، اگر باقی رہے، زندہ رہے تو اس کو آخر تک لے جائیں ہم، کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنیں ہم۔ ویسے تو ہم بہت کچھ سنتے ہیں کربلا کے بارے میں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، شہداء کے بارے میں، لیکن وہ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ کتنا مستند ہوتا ہے، کتنی اس کے اندر واقعیت ہوتی ہے، کتنی اس میں تاریخ ہوتی ہے، کتنی اس میں حقیقت ہوتی ہے۔ خوب ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ جو کچھ ممبر سے محرم کی مجالس میں جو شخص جیسا بھی ہے، جو بھی کہہ دے، بس یہ ہمارے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ وہ کہاں سے کہہ رہا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے کہا ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور یہ کمزوری ہے۔ کربلا وہ سانحہ و واقعہ ہے اور وہ قیام ہے، سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا انقلاب ہے جو تمام تاریخ بشر کے انقلابات پر حاوی ہے، تمام انقلابات بشر پر حاوی ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی انقلاب اتنی گہرائی نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنی اس کے اندر عمق نہیں ہے، اتنی تحلیل نہیں ہے، اتنا مواد نہیں ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق عرب میں اور عرب کے علاوہ باقی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں جو کئی سال تک
لڑی گئی ہیں، 40 سال تک لڑی جانے والی جنگیں، 50 سال تک، 60 سال تک مسلسل قبائل میں اور لوگوں کے درمیان جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں۔ ان جنگوں کے بارے میں کتنا مواد ہے، گفتگو اگر کی جائے، پوری جنگ کا اول و آخر سمیٹ کر انسان 5 منٹ میں 10 منٹ میں بیان کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں کوئی ایسا مواد نہیں ہے جسے انسان تشریح کر کے لوگوں کو بتائے اور لوگ اس جنگ سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ حاصل کر سکیں۔ کربلا کی جنگ بہت مختصر ترین جنگ ہے دنیا کی، جو صبح عاشور، صبح بھی نہیں، صبح تو تیاری میں گزری، تقریباً ظہر کے نزدیک، صبح سے جب مطلع بڑھ گیا، سورج چڑھ آیا، اس وقت شروع ہوئی باقاعدہ طور پر۔ اشراق کے وقت یا اشراق کا وقت جب ظہر کے نزدیک ہو جاتا ہے، اس وقت یہ جنگ شروع ہوئی، عصر کے وقت ختم ہو گئی۔ کل جنگ اگر دیکھیں تو 2-2.5 گھنٹے یا لگ بھگ، کچھ بیشتر ہوگی۔ باقی جنگ کی آمادگی اور تیاری تھی، اصل جنگ اتنے ہی وقت میں ہوئی اور ختم بھی ہو گئی وہیں پر۔ لیکن اس جنگ میں جب سے وقوع پذیر ہوئی ہے، آج تک مسلسل اہل علم، اہل دانش، اہل تدبر، اہل بصیرت، اہل فکر اس میں بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو کربلا میں تھا سب کچھ جان لیا اور اب کربلا میں کچھ مزید جاننے کے لیے باقی نہیں ہے۔ بلکہ اگر انسان آدھی عمر لگا کے کربلا میں تحقیق کر کے پھر رجوع کرے اس ماجرا کی طرف، تو پھر اس کو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی میں اس سے آشنا ہو رہا ہوں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، چونکہ ہمارا شاید یہ تجربہ یا مشاہدہ نہ ہو کہ کربلا کو علمی بنیادوں پر، تجزیاتی بنیادوں پر اور سماجی بنیادوں پر ہم سمجھیں۔ خصوصاً کربلا ہم اس کو جذباتی اور احساساتی رنگ میں سننا پسند بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ تمام دنیا کے شیعہ کربلا کو احساساتی پہلو سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جذباتی پہلو سے زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلو زیادہ نمایاں کر کے بیان کیا جائے۔ اور ظاہر ہے جو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، احساسات بھرپور ہمیں مجالس میں ملتے ہیں، جذبات بھرپور طریقے سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہم ان احساسات کے ذریعے سے یا احساسات اٹھانے والے ان گفتگو سے یا مجالس سے ہم خود بھی بھرپور احساسات و جذبات میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے احساسات سے ہٹ کر، اور جو اہل علم نے کیا ہے، اور جس میں شیعہ علماء، محققین، شہید مطہری جیسی ہستیاں بھی موجود ہیں، اور دیگر غیر شیعہ مسلم مفکرین بھی موجود ہیں جنہوں نے کربلا کو تجزیہ کیا، تحلیل کیا، پیش کیا ہے۔ جیسے مصر کے طٰہٰ حسین ہیں، احمد امین المصری ہیں جس طرح سے، اور اس طرح کے بڑی سطح کے محقق، انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے اور خوبصورتی سے بحث کی ہے۔ اور ایسے ہی غیر مسلم دانشوروں نے، محققین نے کربلا میں ان سے بھی بڑھ کر، اگر دیکھا جائے تو چند دن پہلے رہبر معظم نے پھر ایک حوالہ دیا اس محقق کا، جارج جرداق، اور اسی طرح ابو نعیمہ، جنہوں نے علی علیہ السلام، اہل البیت یا کربلا کے متعلق ایسے زاویے در کھولے ہیں جو معتقد لوگ نہیں کھول سکتے، عقیدت مند نہیں کھول سکتے، چونکہ عقیدت مند کے ذہن پہ عقیدہ، محبت، جذبات، احساسات ایک پٹی بن جاتے ہیں، اس لیے یہ ہر در میں نہیں جا سکتے، جذباتی رخ اختیار کریں تو پسندیدہ ہوتا ہے ان کا۔ لیکن یہ کام ہوا ہے اور یہ ضروری ہے انجام دینا۔ کربلا کا اگر ہم
علمی طور پر کربلا کو نگاہ کریں، قیام سید الشہداء کو، یہ کس علم کا موضوع ہے؟ ظاہر عقائد کا موضوع نہیں ہے، علم کلام کا موضوع نہیں ہے، یہ علم فقہ کا بھی موضوع نہیں ہے، یہ علم اخلاق کا بھی موضوع نہیں ہے۔ وہ علوم اسلامی جو رائج ہیں، جنہیں ہم پڑھتے پڑھاتے سنتے ہیں، جتنی حد تک پڑھتے ہیں لیکن آشنا ہیں کم از کم، علماء بھی، طلاب بھی، عوام بھی، جوانان بھی، خواتین بھی، اور خصوصاً آج میڈیا کے دور میں ان موضوعات سے زیادہ اور آشنائی بڑھ گئی ہے۔ لیکن کربلا کا ان موضوعات سے تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ پوری فقہ میں دیکھ لیں، کہیں بھی کربلا کا ذکر نہیں ملے گا، علم کلام میں کہیں بھی آپ کو کربلا کا ذکر نہیں ملے گا، اور علم اخلاق میں نہیں ملے گا، دیگر رائج علوم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو علوم آپ پڑھتے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، میتھ کا بھی یہ موضوع نہیں ہے، یہ فزکس کا بھی موضوع نہیں ہے، کیمسٹری کا بھی موضوع نہیں ہے، میڈیکل کا بھی موضوع نہیں ہے، انجینئرنگ کا بھی موضوع نہیں ہے، آئی ٹی کا بھی موضوع نہیں ہے۔ تو کوئی علم ہے ذمہ دار جو اس موضوع کو علمی بنیادوں پر ہمیں سمجھ کے بتائے؟ جی ہے، اس علم کا نام ہے علم الاجتماع، سوشیالوجی، عمرانیات، وہ علم جو پاکستان میں غریب اور نایاب اور متروک، ہمارے اہل علم بڑے بڑے دانشور پروفیسر صاحبان شاید نام بھی اس کا نہ سنا ہوا ہو، چونکہ وہ دوسرے علوم میں اتنے غرق ہیں کہ اس علم کی دھیان ہی نہیں ہے ہمارا۔ یہ بنیادی طور پر علم الاجتماع کا، یا ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں سماجیات، سماج شناسی کا موضوع ہے کہ کیوں معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، کس معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، کیوں کوئی معاشرہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ جس کے اندر حکومت یزید جیسی بن جاتی ہے، بے رحم حکومت۔ اصل یہ معاشرتی خلل ہے، معاشرتی خلل ہے، سماجی کمزوری ہے، سماجی بیماری کے نتیجے میں یزید حکمران بن جاتا ہے، یزید جیسا حکمران بن جاتا ہے۔ اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے جب قیام کیا، مدینہ کے اندر اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو لکھ کر یہ وصیت نامہ دیا۔ یہ چند نایاب کمیاب تحریریں ہیں، مکتوبات ہیں امام حسین علیہ السلام کے، زیادہ تر آپ کے خطاب ہیں، لیکن چند مقامات پر آپ نے تحریراً لکھ کے مکتوب فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ موضوع ہے، وصیت نامہ، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شر پھیلانے کے لیے، ظلم ڈھانے کے لیے، ہرج و مرج پیدا کرنے کے لیے، نظم عمومی خراب کرنے کے لیے، امن عامہ برباد کرنے کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، اپنے جد، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح، یہ وصیت نامہ ہم تفصیل سے پہلے بحث کر رہے ہیں گزشتہ سالوں میں۔ اگر وقت ہے، فرصت ہے آپ کے پاس، تو آپ یہ ساری بات ترتیب کے ساتھ سنیں تاکہ ہمیں صحیح کربلا امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کا موازنہ کریں جو خطیبوں کی کربلا ہے، ذاکروں کی کربلا ہے، پیشہ وروں کی کربلا ہے، تاجروں کی کربلا ہے، وہ کیا ہے، اس میں کوئی آپس میں جوڑ بھی ہے، ربط بھی ہے یا نہیں ہے۔ پہلے سید الشہداء سے سنیں ہم۔ اس وصیت نامے کی تفسیر کی ہے، وہاں عرض کیا ہے کہ اصلاح اس چیز کی ہوتی ہے، اصلاح ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں، اپنی اصلی حالت میں کسی چیز کو بحال کرنا،
اصلاح کہلاتا ہے۔ اصلاح اس کی ہوتی ہے جو فاسد ہو جائے، جس میں بگاڑ آ جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں بگاڑ آ گیا ہے، فساد آ گیا ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ فساد تو یزید میں ہے، حکمرانوں میں ہے، حکومت میں ہے، حکومتی اراکین میں ہے، آپ امت کی اصلاح کیوں کرنے جائیں؟ امت میں تو بگاڑ نہیں آیا، یزید فاسد ہوا ہے، یزید زانی شرابی ہے، امت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو علمی تجزیہ کریں امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کا، تو امام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر امت میں فساد نہ ہوتا، امت میں بگاڑ پیدا نہ ہوتا، تو یزید کیوں ان کا حکمران بنتا؟ کیوں یزید کو موقع دیتے کہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے اور حکومت قائم کر لے؟ اب یہ امت کے فساد کا نتیجہ ہے، یزید جیسا فاسد ان کے اوپر حاکم ہو جائے۔ ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں آج کے تناظر میں، چونکہ موجودہ نسل کو کربلا سے فقط تاریخ نہیں چاہیے، اپنی ہدایت چاہیے۔ موجودہ حالات کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے ماحول کے اندر ہمیں اس سے رہنمائی لینی ہے۔ اب آپ موجودہ پاکستان کو دیکھیں، یہ موجودہ پاکستان جس کے حکمران عدالتوں نے، جس کے جج آپ نے دیکھ لیے، جس کے جرنیل آپ نے دیکھ لیے، جس کے حکمران آپ نے دیکھ لیے، جس کے پارلیمانی نمائندے آپ نے دیکھ لیے، اور ان کے عدالتوں میں موجود کیس ان پر جو چلے ہوئے ہیں، چوری کے کیس، فساد کے کیس، ڈکیتی کے کیس، جھوٹ کے کیس، بدترین کیس ان کے اوپر۔ خوب یہ کیوں ایک ملت کے اوپر مسلط ہو گئے؟ کیسے ہوا؟ اور کیا ان لوگوں کو کنٹرول کرنے سے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ غلطی امام حسین علیہ السلام کے نزدیک غلطی کہیں اور ہے۔ اگر ہم سوشل پیتھالوجی کریں، اجتماعی بیماری کی تشخیص کریں، ہم مرض کی تشخیص کریں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں امت کا بگاڑ فاسد حکمران پیدا کرتا ہے، لوگوں کا، عوام کا بگاڑ، عوام کا فساد یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سید الشہداء علیہ السلام کی منطق ہے۔ خوب اس تناظر میں ہم دیکھیں تو ایک علم جو عموماً کربلا کے بارے میں پیش قدم ہے وہ تاریخ ہے۔ تاریخ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ بیان کر دیتی ہے، یہ بتائے بغیر کہ جو ہوا ہے اس کے اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں، وہ ماحول جس کے اندر یہ تاریخی واقعہ رونما ہوا ہے کن عوامل کا نتیجہ ہے اور کن مقاصد کے لیے تھا، یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ واقع ہوا رپورٹر نے رپورٹ کر دیا، یہ بتا، جیسے آج کل ہم ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں کہ رپورٹر آتا ہے اور آ کر رپورٹ کرتا ہے جی کیا ہوا، دہشت گردوں نے حملہ کیا، اتنے لوگ مارے گئے ہیں، اس کو باقی کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ ہی رپورٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ دہشت گرد کون ہیں، ان کے پیچھے کون ہیں، کون لایا ہے، یہ سارے رپورٹر کو رپورٹ کا حصہ نہیں۔ اگر وہ بات کرے بھی تو کاٹ دیتے ہیں، یہ رپورٹ سے فالتو بات کر رہے ہو تم، بلکہ وہ فوراً اس کی لائیو رپورٹ میں بند ہی کر دیتے ہیں مائک اس کا کہ شکریہ، دوسری بات کرتے ہیں، چونکہ رپورٹ سے باہر چلا گیا ہے انسان۔ اس لیے تاریخ کا جو مورخ ہے وہ راوی ہے، وہ رپورٹر ہے، صرف اس نے رپورٹ کرنا ہے اور رپورٹ کو تجزیہ کر کے آپ کو سمجھ میں آنا ہے۔ اور وہ علم جو ہمیں تاریخ سمجھاتا ہے اور سماجیات سمجھاتا ہے وہ علم الاجتماع ہے۔ لہٰذا اس ماجرا کو ہم اس تناظر میں ان اصولوں پر دیکھیں گے کہ یہ ایک سماج تھا، اس سماج کی ایک تاریخ تھی، 60 سال پہلے یہ سماج وجود میں آیا، اور چونکہ 61 ہجری میں ہوا، 60 سال گزر چکے تھے ہجرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمان سوسائٹی وجود میں آئی، اور یہ نوخیز نوپا نئی سوسائٹی، اب ہم 75 سال کے ہیں پاکستان، اور کربلا کے وقت اسلامی مملکت 60 سال کی تھی اس کو وجود میں آئے ہوئے، ہم 75 سال 15 سال بڑے ہیں
اس عمر سے، اس حصے سے۔ ان 60 سالوں میں کیا ہوا کہ جو کچھ رسول اللہ نے بنیادیں بنائیں ان سے آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ تنزل کیسے ہوا؟ یہ رسوائی کیسے ہوئی؟ سماج کو کیا بیماری لاحق ہوئی؟ یہ وہ بیماری ہے جس کو تشخیص دے کر پکڑنے کی ضرورت ہے۔ کون سمجھائے گا ہمیں؟ خود سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، جو اس امت کے طبیب تھے اور ہر امت کے طبیب ہیں، جیسا کہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نسل کے طبیب ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو نسل بھی ذلت جیسی بیماری میں، حقارت پذیری جیسی بیماری میں، ظلم پذیری جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کا معالج کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا ذلیل ان ذلیلوں کی ذلت دور نہیں کر سکتا۔ یہ کام فقط طبیب عزت کر سکتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مامور بنایا ہے اور ان کو یہ حکمت و یہ طبابت عطا کی ہے ان کو۔ آج یہ بات ایمان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج پاکستان یا پاکستان جیسے معاشرے پوری دنیا میں واحد راستہ ان کے پاس وہی جو سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا راستہ ہے وہ ظاہر ذاکر خطیب نہیں بیان کر سکتا، چونکہ اس کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ تو آیا ہے آپ کو احساسات کے لیے، آپ کے جذبات کے لیے اور اپنی مادی مالی ضرورت کے لیے آیا ہے۔ آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ اتنے عاشق ہو امام حسین علیہ السلام کے اور ہم بھی عاشق ہیں، تو او یہ مجلس پڑھو، نہ ہم آپ سے کوئی پیسہ لیتے ہیں نہ آپ ہم سے کوئی پیسہ لو، عشرہ پورا پڑھو ہمارے پاس ادھر اس ہمارے شہر میں، ہماری آبادی میں۔ ایک مجلس بھی اگر پڑھ گیا تو پھر آپ حق بے جانب ہیں۔ یہ طبقہ تو نہیں بتا سکتا، چونکہ وہ کسی ضرورت کے تحت آتے ہیں۔ جیسے میلہ کہیں لگتا ہے تو ریڑیاں والے بھی آ جاتے ہیں، ہاکر بھی آ جاتے ہیں، باقی غبارے بیچنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ایام محرم آتے ہیں، یہ سارے اپنے اپنے ٹھیلے ٹھیے لے کے، ریڑے لے کے آ جاتے ہیں، یہ میرے پاس یہ ہے بیچنے کے لیے۔ اشتہار نکل آتے ہیں لنگر پکانے والوں کے اور باقی خدمات پیش کرنے والوں کے، تو وہ اپنے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، یہ بھی آ کر آپ کو اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ ہمیں سید الشہداء علیہ السلام سے جاننا ہے یہ، اور یہ آپ جوانوں کے ذریعے خداوند تعالیٰ اگر یہ رمز، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ رمز قرآن ز حسین آموختیں، امام حسین سے قرآن کا راز سمجھے ہیں ہم، وہ رمز امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے اور وہ سمجھی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال سمجھ سکتے ہیں تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ رمز اگر امام حسین علیہ السلام سے سمجھ جائیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف سے اس پوری قوم کی تقدیر بدلنے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ رمز اگر حسین علیہ السلام سے سیکھ لیں آپ، اور ان مجالس کی ذمہ داری یہی ہے، اس رمز کو کھولنا اور بیان کرنا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون بتائے ہمیں، خود امام بتا رہے ہیں ہمیں۔ خود قدم بے قدم ہم امام علیہ السلام کے ساتھ چلیں۔ یہ عربی میں مسیرہ کہتے ہیں، مسیرہ، میم سین یہ رے گول تے ہے جس کو پڑھتے ہیں ہم۔ مسیرہ یعنی روٹ، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، روٹ ہی کہتے ہیں ہم۔ فارسی میں مسیر کہتے ہیں، عربی میں مسیرہ کہتے ہیں، یعنی روٹ، جس راستے پر کوئی گزر کے گیا ہے وہ مسیرہ ہے۔ یہ مسیرہ کربلا یعنی امام کا جو راستہ ہے، روٹ ہے جو امام نے اختیار کیا، اس کے قدم قدم پر بہت اہم موڑ آتے ہیں، اور امام علیہ السلام نے ہر قدم کے اوپر ایک اہم خطبہ بیان فرمایا ہے اور ایک اہم اقدام بھی کیا ہے۔ ہر قدم اس مسیرہ کا یا اس روٹ کے اندر انجام پانے والے واقعات کا خود بجائے خود ایک بڑی دنیا اور حقیقت ہے۔ اب اس مقام پر جو وادی عقیق میں، یہ مکہ سے، کعبہ سے، مکہ تو بہت پھیل گیا ہے، شاید اسی وادی عقیق تک پہنچ گیا ہے ابھی،
مجھے فرصت نہیں ہوئی موجودہ اس کا جغرافی دیکھ کر پتہ چلے کہ، لیکن احتمال قوی ہے کہ وہ مکہ کے اندر شامل ہو گیا ہے یہ علاقہ وادی عقیق۔ یہ میقات بھی ہے، عراق سے آنے والے یہاں پر میقات باندھتے ہیں۔ 4 میقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں داخل ہونے کے لیے مقرر فرمائی ہیں، دروازے مقررہ معینہ جگہ کہ جو جس علاقے سے آئے ان دروازوں سے حرم کے اندر داخل ہو۔ آپ لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں، پاکستان، افغانستان، ایران، ہندوستان، اس علاقے کے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اگر جدہ جاتے ہیں تو آپ کو میقات جوفا ہے آپ کے لیے، وہی جہاں پہ غدیر کا واقعہ ہوا، خم غدیر جہاں پر ہے، اصل نام اس کا جوفا ہے، میقات جوفا، اور وہاں پر حاجی کو حاضر ہو کے لباس بدلنا ہوتا ہے، حرم میں داخل ہوتا ہے۔ اور جو مدینہ سے جاتے ہیں ان کے لیے مسجد شجرہ ہے، مدینہ سے تھوڑی سی باہر، بلکہ اب تو مدینہ کا حصہ بن گئی ہے، وہ میقات ہے۔ عراق سے آنے والوں کے لیے وادی عقیق ہے، عقیق یہ ان کے لیے ہے۔ اسی طرح جو یمن یا دیگر علاقوں سے آنے والے ہیں ان کے لیے یلملم ہے۔ سنے ہوئے ہیں یہ نام، آپ نے رائج ہیں، نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بلکہ یہ روٹ امام حسین علیہ السلام کا آج اچھے نقشے اس کے بارے میں لوگوں نے محنت کر کے ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت خوبصورت نقشے آپ کو عملی بنا کے دے دیے ہیں۔ ان کو لے کے اپنے موبائل میں ڈال لیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ میں ڈال لیں یا اس کا پرنٹ نکال لیں، آپ کے گھر میں لگا ہوا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ سید الشہداء نے کون سا راستہ کیسے طے کیا۔ وادی عقیق میں جب پہنچے صفاح کے بعد، یہ مکہ حرم سے یا کعبہ سے 90 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہے کعبہ سے۔ اس وقت آخری حد جو مکہ کی تھی وہ مکہ سے کعبہ سے تھوڑی باہر تھی، اور پھر اس کے بعد تنعیم کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا جو اس وقت مکہ سے باہر تھا۔ حرم کے اندر ہے، مکہ سے باہر ہے۔ اور امام علیہ السلام نے پہلی منزل وہاں پر تنعیم میں کی، پھر اس کے بعد تنعیم سے رخصت ہوئے تو صفاح میں گئے، اور صفاح منزل صفاح میں فرزدق سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد صفاح سے منزل صفاح سے روانہ ہوئے اور منزل عقیق میں آئے، وادی عقیق میں۔ وادی عقیق میں ذات العرق یا ذات و عرق ایک خطہ ہے، علاقہ ہے، یعنی ایک پہاڑی ٹیلہ ہے۔ اس کی شکل قیافہ اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر وہ جیسے رگیں بنی ہوتی ہیں پہاڑوں کے اندر، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، آتش فشانی پہاڑ ہو یا سمندری نشیب و فراز کے ذریعے سے یہ ٹیلے بنے ہوئے ہوں تو ان کے اندر ایسی رگیں بنی ہوتی ہیں پہاڑوں کے اندر۔ اور اس پہاڑ کی ٹیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بہت نمایاں ایک رگ بنی ہوئی تھی، وہ اسی سے معروف ہو گئی ذات و عرق۔ پہاڑی ہے عقیق کے اندر، عقیق کے ساتھ۔ وسار الحسین علیہ السلام من الصفاح الی العقیق، امام علیہ السلام منزل صفاح سے گزر کے منزل عقیق پہ پہنچے۔ وسار من العقیق حتی بلغ ذات عرق، اور پھر عقیق سے بھی چلے اور عقیق کے اندر ہی ایک اور نقطے پہ پہنچے جس کو ذات عرق کہتے ہیں، یعنی رگ والا پہاڑ، پہاڑی چھوٹی پہاڑی تھی وہ۔ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي اسد، وہاں پر امام علیہ السلام کو قبیلہ بنی اسد کا ایک فرد ملا، ملاقات ہوئی امام کی، چونکہ روٹ تھا، شاہراہ تھی، اصل راستہ مکہ اور عراق، مکہ اور کوفہ، مکہ اور بصرہ، اس کی طرف یہی راستہ جاتا تھا۔ لہٰذا جو اس راستے پہ ملے گا وہ یقیناً عراق ہی سے آیا ہے یا عراق جا رہا ہے۔ جیسے آپ کی شاہراہیں ہیں، لاہور سے اسلام آباد ہے، لاہور سے ملتان ہے، لاہور سے کراچی ہے، تو ان سڑکوں پہ جو بھی آپ کو ملے گا، ملتان والی سڑک پر تو ظاہر ہے یا ملتان سے آ رہا ہوگا یا ملتان جا رہا ہوگا،
باقی علاقوں کے لوگوں سے تو ملاقات نہیں ہوگی. امام عراق جا رہے تھے کوفہ، اور جو ادھر سے آ رہے تھے وہ کوفہ سے امام سے مختلف مقامات پر ملاقاتیں کر رہے تھے. ان میں سے ایک شخص قبیلہ بنی اسد سے آیا ہوا، فلقیہ رجل من بنی اسد یقال له بشر بن غالب، اس کا نام بشر تھا. یہ دو بھائی تھے، بشر اور بشیر. غالب ان کا والد تھا. ان کے والد کے بارے میں ہے کہ یہ صحابہ میں سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھا. پہلے یہ کسی اور گمراہ شخص کا معتقد تھا، یہ غالب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا. پھر توبہ کر کے اس کا ساتھ دینے سے اس گمراہ آدمی کی پارٹی سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اس طرح وہ صحابہ میں شمار ہوئے. خوب، ان کے چند بیٹے تھے جن میں سے یہ دو معروف بیٹے ہیں اور دونوں عالم اور فاضل ہیں. فقال له الحسین علیہ السلام، یہ بشر ابن غالب شخص، اس سے امام نے جب ملاقات ہوئی دیکھا تو امام نے اس سے پوچھا ممن الرجل، کس سے ملاقات ہو رہی ہے میری، کون ہو، یہ آدمی کون ہے، تم کون ہو. اپنا اس نے تعارف کروایا. قال رجل من بنی اسد. فرزدق سے جب پوچھا تم کون ہو، اس نے نہ قبیلہ بتایا نہ نام بتایا. اس نے کہا عربوں میں سے ایک عرب. اس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی پہچان کے نزدیک ہی نہیں آنے دیا، پہچان کروائی ہی نہیں، لیکن اس نے کروائی. اور عربوں میں رواج یہی تھا کہ پہچان قبیلے سے شروع کرتے تھے، پھر اپنے نام پر آتے تھے. کہا کہ میں بنی اسد قبیلے کا ایک فرد ہوں. قال فمن این اقبلت یا اخا بنی اسد، اے اسدی بھائی، قبیلہ اسد سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی، کہاں سے تشریف لا رہے ہو؟ ادب سے امام علیہ السلام نے پوچھا. من این اقبلتا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اقبال کہاں سے کر رہے ہو؟ کہاں سے ارادہ کر کے مکہ کی جانب آ رہے ہو؟ منزل کیا تھی جہاں سے سفر شروع کیا ہے؟ قال من العراق، اس نے کہا میں عراق سے آیا ہوں. عراق یعنی کوفہ. فقال، امام علیہ السلام نے اس شخص سے، بشر ابن غالب سے پوچھا کیف خلفت اہل العراق، اہل عراق کو کیسا چھوڑ کر آئے ہو، کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا حالات ہیں ان کے؟ وہ جانتا تھا، وہ شخص حالات سے آگاہ تھا. ظاہر ہے امام علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیج دیا تھا کوفہ میں، انہوں نے کوفیوں سے بیعت لے لی تھی، اقرار کروا لیا تھا، اور انہوں نے دعوت امام کو بھیجی تھی. کوفہ ایک انقلابی شہر تھا، معمولی شہر نہیں تھا. کوفہ کے شب و روز بالکل معمول کے نہیں تھے. حکومتی کارندہ عملی طور پر معطل ہو چکا تھا. نعمان بن بشیر، اس کا اختیار شہر پر ختم ہو گیا تھا، اور ابھی امام کے انتظار میں تھے. اس کے بدلے میں کوئی نیا گورنر بھی متعین نہیں ہوا. یہ کوفہ کے حالات تھے، یعنی ہلچل تھی، شدید ماجرا جوئی ہو رہی تھی. ایک ہنگامہ برپا تھا کوفہ کے اندر، گھر گھر کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، ہر خاندان کے اندر، ہر فرد ایک جوش و جذبے کی کیفیت میں موجود تھا وہاں پر. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کس طرح اہل عراق کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ قال یبن بنت رسول اللہ، اے فرزند دختر رسول خدا، اللہ کے رسول کی بیٹی کے فرزند دلبند. میں آپ کو بتاؤں، واضح کر کے بتاؤں، بغیر کسی لگی لپٹی کے بتاؤں، کھلی بات بتاؤں. خلفت القلوب معاک، میں ایسی حالت میں کوفیوں کو، عراقیوں کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. والسیوف مع بنی امیہ، اور ان کے دل اور ان کی تلواریں
ان کی شمشیریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. میں ایسی حالت میں چھوڑ کر جیسے آج ایک زائر چلا جائے، جیسا کہ امامیہ میں یہ بات مسلم ہے، اعتقاد ہے سب کا، جاتے ہیں وہاں جا کر سلام پڑھتے ہیں زیارت پر، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انک تسمع کلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور میری بات کا جواب بھی دے رہے ہیں. ترد سلامی، اور زائر جا کر زری کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی بالخصوص یہ ادب ظاہر کرتا ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. خوب، اس قانون کے مطابق اگر ایک پاکستانی یہاں سے جائے زیارت کے لیے اور امام علیہ السلام یہی جملہ پوچھیں، ممن الرجل، حضرت کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو وہ کہے کہ رجل من پاکستان، پاکستان سے آیا ہوا ایک عقیدت مند آپ کا حاضر ہوا ہوں آپ کی زری پر، مزار پر. تو جو ہی پاکستان کا نام آئے تو امام علیہ السلام فوراً پوچھیں کیف خلفت اہل پاکستان، اہل پاکستان کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں. تو جواب وہ اگر یہ جواب دے دے، یبن بنت رسول اللہ، اے فرزند بنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے دل بند لخت جگر، میں ایسی حالت میں پاکستان کو چھوڑ آیا ہوں کہ دل تو آپ کے ساتھ ہے ان کے، شک نہیں ہے. محرم آ گیا ہے، مجالس میں آ کر دیکھیں ان کا گریہ زاری دیکھیں تو دل تو بالکل آپ کے ساتھ ہے ان کے، لیکن ووٹ ان کے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، ووٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے. ووٹ کس کے لیے؟ بنو امیہ کے لیے، فاسد ظالم حکمرانوں کے لیے، فاسد ظالم جماعتوں کے لیے، چور ڈاکو جماعتوں کے لیے، شرابی کبابی لوگوں کے لیے. ووٹ ان کے ساتھ ہے. کیا یہ بات غلط ہوگی اگر کوئی پاکستانی وہاں جا کر امام پوچھیں کہاں سے آئے ہو جناب، وہ کہے پاکستان سے، اور امام پوچھ لیں پاکستانیوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، وہ یہی جواب دے کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں، روتے آپ کے لیے ہیں، لیکن ووٹ آپ کے لیے، آپ کے نظام امامت کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، ان کی پارٹیوں میں ان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، ان کی تائید و نصرت ان کی کرتے ہیں. آپ کی فقط محبت کرتے ہیں، نصرت ان کی کرتے ہیں، نصرت آپ کی نہیں کرتے. میں یہ تذکر عمدن دے رہا ہوں کہ آپ صرف تاریخ میں ہی نہ کھو جائیں، تاریخ میں جائیں، تاریخ کو سمجھ کر پھر واپس اپنے زمانے میں آ جائیں. یہ آنا جانا رکھنا ہے آپ نے. اپنے موجودہ حالات سے چلے جائیں امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے حالات دیکھ کر فوراً پلٹ کر آ جائیں ذہنی طور پر اپنے حالات میں، اور پھر یہ دیکھیں کہ مشابہت ہے، مماثلت ہے. وہ ایک سماج تھا، یہ بھی ایک سماج ہے. کوفہ بھی امام کے محبت کرنے والوں کا شہر، ہم بھی امام سے محبت کرنے والے. آیا وہی رنگ تو ہمارا نہیں ہے کہ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، تلواریں آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں، بنو امیہ کے ساتھ ہیں. یبن بنت رسول اللہ خلفت القلوب معاک، جن لوگوں کو میں چھوڑ آیا ہوں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن والسیوف مع بنو امیہ. فقال لہ الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صدقت یا اخل عرب، اے عرب بھائی سچ کہا تو نے، درست کہا تو نے. ایسا ہی ہے، لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں، تلواریں ہمارے خلاف ہیں. تلواریں بنو امیہ حکمرانوں کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، ستمگروں کے ساتھ ہیں، نصرت ان کے لیے، محبت ہمارے لیے. صدقت یا اخل عرب ان اللہ تبارک و تعالی یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. اللہ جیسے چاہتا ہے انجام کام، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور جیسے ارادہ کرتا ہے ویسے فیصلہ کرتا ہے.
فقال له الاسدی، امام علیہ السلام نے یہ رپورٹ دوسری دفعہ سنی، پہلے فرزدق منزل صفا پہ یہ بات بتا کے جا چکے ہیں، اور امام علیہ السلام نے انہیں بھی کہا کہ آپ سچ کہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں اور دل ہمارے ساتھ ہیں، تلواریں ہمارے خلاف ہیں، اور میں انہی میں جا رہا ہوں جن کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں۔ فقال له الاسدی، امام نے ارادہ نہیں بدلا کہ اب جب کہ کوفہ والے میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں روٹ چینج کر دوں، رخ بدل لوں اپنا، اور جیسا پہلے کہا گیا تھا مدینہ واپس چلا جاؤں، مکہ واپس چلا جاؤں، یمن واپس چلا جاؤں، جیسے ابھی بعض سنی سنائی باتیں کرنے والے خطیب ذاکر کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دیں، مجھے کسی اور، ہر ملک والے کہتے ہیں امام نے ہمارا نام لیا تھا کہ امام چاہتے تھے ہمارے علاقے میں آئیں لیکن انہوں نے آنے نہیں دیا، بلکہ یہاں اسی جامعہ کے اندر پاکستان کے ایک بڑے مومن، خاندانی مومن، خاندانی قرآنی نہیں کہا، خاندانی مومن، یہ تشریف لائے ہوئے تھے اور وہ کربلا پہ روشنی ڈال رہے تھے، بہت بڑے وکیل ہیں، بہت بڑے سپریم کورٹ کے بھی بڑے ہائی کلاس وکیلوں میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام تو سرے سے ان کاموں کے لیے، جنگ کے لیے، مخالفت کے لیے تو یزید سے ان کا کوئی تعلق ہے، وہ تو تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ پاکستانی خاندانی مومن کہہ رہا ہے کہ وہ تو تفریح کے لیے ذرا شہر سے نکلے کہ ہوا تھوڑی بدل جائے، دیکھیں باقی علاقوں میں کیا کچھ ہے۔ تو انہیں راستے میں پتہ چلا تو انہوں نے گھیر لیا امام حسین علیہ السلام۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تو لگتا ہے کہ آپ مجلس بھی نہیں سنتے ہو کبھی، اگر انسان مجلس سنتا ہو، یہ عام ذاکر خطیبوں کی بھی سنتا ہو، تو کم از کم اتنی گمراہی نہیں ہوتی جتنی اس وکیل کے اندر ہے، بیرسٹر کے اندر ہے، جو بڑی ہائی کلاس کا وکیل ہے، اتنی گمراہی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی طرف سے میں نے ضبط کرنے کی بہت کوشش کی کہ مہمان ہیں اور محترم ہیں، لیکن وہ بات ہی انہوں نے ایسی کر دی کہ ناخواستہ طور پر ان کی خدمت میں جسارت ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جب یہ ابتدائی چیز جو ہر شخص کو معلوم ہے، بچے بچے کو پتہ ہے، کسی سنی کو پوچھو، شیعہ کو پوچھو، آپ تعلیم یافتہ اور عدالتوں میں جا کے لوگوں کو حق دلاتے ہو، اتنا اندھا آدمی جس کو یہ حق نہیں پتہ وہ عدالتوں میں کیا کر رہا ہوگا؟ اتنا اندھا وکیل، اتنا نافہم وکیل، اور اس سے زیادہ آگے نافہم جج، جن کو یہی تمیز و تشخیص نہ ہو، وہ لوگوں کو کیا حق دیں گے، کیا فیصلے کرتے ہوں گے اور کیا کرواتے ہوں گے؟ ان کی معلومات میں بھی نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کیوں گئے۔ فقال له الاسدی یا ابن بنت رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ تعالی۔ اب یہاں آپ توجہ کریں، ایک تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ، عزم اور مقصد، اور اس مقصد کے اوپر پختگی، اور ایک یہ کریکٹر جو ایک ایک کر کے امام کے ساتھ آتے ہیں اور پھر امام ان سے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ کردار ہے، یہ افراد نہیں ہیں، یہ کردار ہے۔ کردار تکرار ہوتے ہیں، افراد ایک دفعہ دنیا میں آتے ہیں، کریکٹر بار بار دنیا میں آتا ہے۔ یہ کریکٹر ہیں یہ سارے، لہٰذا ان کو اس دید سے آپ نے دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام سے جن کی ملاقات ہو رہی ہے، یوں نہیں کہ وہ شخص اسدی بشر ابن غالب کوفہ کے رہنے والا ایک باشندہ تھا، بلکہ امام علیہ السلام ایک ایسے کریکٹر سے ملے ہیں جو آج بھی موجود ہے، ہزاروں مصداق ہیں اس کے موجود ہیں، لاکھوں مصداق ہیں، ہر شہر میں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے، ہندوستان میں موجود ہے، افغانستان میں موجود ہے، ایران میں موجود ہے، پاکستان کے ہر شہر میں موجود ہے، پاکستان کے ہر دیہات میں اور ہر گلی میں موجود ہے یہ کریکٹر۔ یہ کریکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ امام علیہ السلام کو کوفہ کے حالات اور کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی
اور عدم اعتماد ظاہر کر رہا ہے کہ وہ قابل بھروسہ نہیں ہے. خود بھی کوفہ کا ہی ہے، اور امام علیہ السلام سے پھر اب اس کو پتہ بھی ہے کہ امام کوفہ جا رہے ہیں، امام نے کوفہ ہی کے بارے میں سوال بھی پوچھا اور اس نے بھی جواب دے دیا کہ تلواریں آپ کے خلاف ہیں. پھر اس نے بات بدلی اپنی اور یہ کہا کہ اخبرنی ان قول اللہ تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ سورہ اسراء میں آیا 71 ہے. سب جانتے ہیں اس حد تک آیت سب نے سنی ہوئی ہے، ایک جملہ مفصل آیت ہے، عرض کروں گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، بہت اہم آیت ہے. ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ شیعہ علماء اس کو تشیع کی قرآنی بنیاد قرار دیتے ہیں. اس آیت کو یہ قرآنی ثبوت ہے امامت کے نظریے کے لیے، امامت کے نظام کے لیے قرآنی ثبوت ہے، دلیل ہے اور درست ہے اور حق ہے. یہ اس لیے بہت اہم ہے ہم سب کے لیے کہ قرآن میں اللہ کا فرمانا ہے کہ قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام، اس کے پیشوا، اس کے لیڈر کے ساتھ شمار کروں گا، اٹھاؤں گا. اس شخص کے ذہن میں یہ خلش تھی کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. مطمئن نہیں تھا. قرآن جانتا تھا چونکہ عالم تھا، فاضل تھا، آیت بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن اپنا انجام کیا ہوگا یہ نہیں اس کو معلوم. اور اس لیے امام سے پوچھا کہ آپ بہترین شخصیت ہیں اور یہ بہترین موقع ہے کہ میں اپنی الجھن دور کر لوں ذہنی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا فقال الحسین علیہ السلام نعم یا اخا بنی اسد. ہاں میرے اسدی بھائی، بات پتے کی پوچھی ہے تو نے. ہم امامان، یہ جو قرآن میں اللہ نے سورہ اسراء میں آیا 71 میں فرمایا ہے قیامت میں لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ ایک امام نہیں ہوگا، یہ 2 طرح کے امام ہوں گے قیامت میں. اور لوگ ان دونوں قسم کے ائمہ کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. ہر نسل، ہر قوم اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے پیشوا لیڈر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جس کی امامت میں، جس کی اقتداء میں، جس کی پیروی میں زندگی گزاری ہے، اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور یہ 2 طرح کے ہوں گے، یا کسی امام حق، کسی امام ہدایت کے پیچھے یہ چل رہے ہیں. امام و ہدن، ایک امام ہدایت ہے، اور یہ بھی قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ 2 امام قرآن میں بیان فرمائے ہیں. جس طرح اس شخص نے قرآن کی آیت کے بارے میں سوال پوچھا، امام علیہ السلام نے جواب بھی قرآن ہی سے دیا کہ قرآن 2 امام، 2 پیشوا پیش کرتا ہے. ایک امام ہدا ہے، ہدایت کے ائمہ، دعا الی ہدن، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف پکارتا ہے، بلاتا ہے. و امام ضلالۃ، اور دوسرا امام گمراہی کا امام ہے، جو دعا الی ضلالۃ، لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا اور پکارتا ہے. فہدا من اجابہ الی الجنہ، اور یہ جو تو نے پوچھا ہے سورہ اسراء میں کیا بیان ہو رہا ہے، وہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جس نے دنیا میں امام ہدایت کے ساتھ اقتداء کی ہے، اجابت کی ہے، پیروی کی ہے، فرمان مانا ہے، یہ امام ہدایت کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. ومن اجابہ الی الضلالہ دخل النار، اور جس نے امام گمراہی، ضلالت کے امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس کے ساتھ رہا ہے، اس کی جماعت میں رہا ہے، یہ اس کے ساتھ اٹھائے گا، اور وہ اس کو لے کے خود بھی اور اپنے پیروکاروں کو بھی لے کے جہنم میں چلا جائے گا. اور یہ مضمون پھر دوسرے طریقوں سے بھی ذکر ہوا ہے کہ انشاءاللہ اثناء گفتگو میں جب بات آگے بڑھے گی عرض کروں گا. جیسے اشارہ کیا تھا کہ اس مسیرہ میں، اس سفر میں امام علیہ السلام نے بہت دقیق مطالب ذکر فرمائے ہیں، دین کے، اسلام کے، قرآن کے، اور اپنے قیام کی بنیادیں ذکر فرمائی ہیں.
اور جو امام کے سامنے آئے ہیں یہ کریکٹر ہیں. ہمیں یہ دونوں چیزیں جاننی ہیں. ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ہم اسی منطق کا سہارا لیں گے کہ قرآن نے بھی اسی منطق کا اظہار کیا ہے. مختلف اقوام جیسے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. بنی اسرائیل تھے کیا ہو گئے، کتنے عظیم، کتنے عزیز اور کتنے برتر، بافضیلت و افضل، اور پھر کتنے ذلیل ہوئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل یہی یہود و نصارہ، یاد کرو وہ زمانہ عظمت والا. حضرت سلیمان نبی کا عہد یاد کرو، حضرت داؤد نبی کا عہد یاد کرو، ان کے خلفاء کا عہد یاد کرو. کیا عظمت تھی تمہاری، کیا چرچا تھا تمہارا، پوری دنیا پر تمہارا اقتدار تھا، سب پر تمہاری برتری تھی، امامت کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے ساری دنیا کی. یہ ایک یاد کرو وہ منظر. اور ایک آج جو تمہاری حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ جو حالت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ زوال تمہارا شروع ہوا، اور پھر عہد نبوی تک یہ تمہارا حال بنا، اور آپ اس کو آگے لے آئیں. آج 2023 تک کیا سفر اس قوم نے طے کیا ہے جو قرآن نمونے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے تمہارے اوپر ذلت، رسوائی، خاری، کہ جب تک رہو گے ذلیل و رسوا اور خار ہی رہو گے تم. وہ عزت تمہیں دوبارہ حاصل نہیں ہوگی. اب یہ سوچنے کے لیے ہے کہ وہ عزت کیوں دی، کس بنیاد پر، اور یہ ذلت کیوں ہوئی. یوں نہیں کہ اس وقت اللہ کو اچھے لگتے تھے پھر ایک دم اللہ کو برے لگنے شروع ہو گئے، مرضی اللہ کی. نہ، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. یہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے کہ شکل اچھی لگے تو نواز دو، شکل بری لگے تو اس کو محروم کر دو. قرآن نے فرمایا کہ یہ ان کے اپنے اعمال ہیں. وہ عزت بھی انہوں نے خود حاصل کی، اللہ نے دی، لیکن جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو عزت پہ پہنچے. اور یہ ذلت بھی ان کو اللہ نے دی. جو اللہ نے ذلت کے لیے راستے رکھے تھے یہ اس پہ چلے تو ذلیل ہو گئے. یہی وہ اصول ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. اب یہ صورتحال جو ہم اس ایک وادی عقیق میں ایک ملاقات کے اثناء میں بنی اسد قبیلے کے ایک شخص سے، بڑا جید عالم فاضل انسان ہے، اس کریکٹر سے امام کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ سوال جواب کر کے پھر روانہ ہو جاتا ہے. وہ فرزدق کی طرح، فرزدق نے تو پہچان بھی نہیں کروائی. امام نے پوچھا کون ہو، کا عربوں میں سے ایک عرب. اس نے قبیلہ بتا دیا، پھر نام بھی بتا دیا، اور امام علیہ السلام سے سوال بھی پوچھا، اور وہ سوال بھی بڑا پتے کا پوچھا، امامت کا سوال پوچھا، اور امام کے ساتھ اٹھائے جانے کا سوال پوچھا. لیکن یہ شخص، یہ بشر ابن غالب، یہ جانتا ہے کہ امام کیوں جا رہے ہیں، انکار کر کے جا رہے ہیں طاغوت کا، یزید کا، فاسد ظالم حکومت کا، ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اسے بھی پتہ ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ کوفہ والے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، دھوکہ دیں گے. یہ محبت کا اظہار کر کے اور پھر تلواریں آپ پر چلائیں گے تو یہ دھوکہ ہے ان کا. یہ آگاہی بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حامی نہیں بھر رہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. بلکہ علماء نے لکھا ہے، چونکہ یہ راوی ہیں، بہت ساری احادیث اس شخصیت سے مروی ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی جو اس نے اور ان کے بھائی نے سمجھے ایک سند نقل کر کے مومنین کے لیے میراث چھوڑی ہے، دعائے شریف عرفہ، جو آپ 9 ذی الحجہ کو پڑھتے ہیں، اور بڑی عاشقانہ دعا ہے، بہت عاشقانہ دعا ہے. شروع کی تھی ہم نے قم مقدسہ میں، اس کی تفسیر آغاز کیا تھا، پھر یہاں آ گئے، اور یہاں جیسے باقی ساری توفیقات
ختم ہو گئیں، وہ بھی از جملہ وہی چند دروس اس کے رہ گئے، لیکن آگے نہیں بڑھی۔ اس دعا کی تفسیر کا مطلب یہی تھا کہ یہ صحیفہ عشق جو امام علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں مدون کیا، بیان فرمایا ہے، یہ امام کا اصل راستہ ہے جو دعائے عرفہ میں ہے۔ بہت اعلیٰ عاشقانہ دعا ہے۔ اس کے راوی یہ دو بھائی ہیں، بشر ابن غالب اور بشیر ابن غالب، یہ ان دونوں سے مروی ہے یہ دعا۔ خوب یہ شخص امام کا ساتھ نہیں دیتا، سوال پوچھتا ہے اور اپنا راستہ مخالف سمت میں مکہ کی طرف جا رہا تھا، مکہ چلا گیا، امام کوفہ کی طرف جا رہے تھے، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے اور کوئی بات نہیں کی۔ پھر اس کے بارے میں ہے کہ یہ عاقبت ان کی ضروری ہے جاننا، کہ یہ سارے کریکٹر پھر یہی نہیں ہے کہ ایک ملاقات میں بشر کو دیکھیں، پھر بشر امام سے پہلے امام کے بعد پھر غائب ہو جائے، جیسا عموماً ہم کرتے ہیں۔ فرزدق کے بارے میں نے اجمالاً بیان کیا تھا، لیکن ضروری ہے وہ آگاہی دینا کہ فرزدق امام کے ساتھ ملاقات میں یا حج کے دوران امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیسے تھا، اور پھر بعد میں بنو امیہ اور باقی لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، اور عاقبت کیا ہوئی اس کی، اختتام کیسا ہوا اس کی زندگی کا، یہ ہم نہیں جانتے، بات وہیں رک جاتی ہے۔ بشر امام کے ساتھ نہیں آیا، کربلا کے بہت بعد شہادتیں ہو گئیں، امام علیہ السلام کے اہل البیت اسیر ہو گئے، پھر اسارت سے رہائی پا کے واپس بھی آ گئے، اور یہ اپنے معمولات میں تھے، جیسے باقی کوفے والے اپنے اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ بعض لوگ عموماً اہل کوفہ کی وکالت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ کچھ جیلوں میں تھے، کچھ پہ پابندیاں تھیں، کچھ فلاں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، سب آزاد تھے، اور یہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے۔ بیت العمارہ کے محاصرے تک یہ 18,000 حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے۔ پھر عبید اللہ نے تقریر کی اور ان کے سرکردہ لوگوں کو، لیڈرز کو، رہنماؤں کو، پیشواؤں کو، جو بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے تھے، ان کو اپنے اندر دارالعمارہ کے اندر بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں جو اس نے زبان استعمال کی، اس زبان نے ان کا جذبہ، ایمان، عشق، ولایت سب کچھ نکال دیا، ہر چیز۔ وہ گالی سن کر ہی، وہ بہت ہی کمینہ انسان تھا عبید اللہ، انتہائی کمینہ انسان، نسلاً بھی کمینہ تھا، عملاً بھی کمینہ تھا، حسب و نسب دونوں کمینگی کے۔ اس کا باپ زیاد ابن ابی، جس کا باپ معلوم ہی نہیں ہے، معاویہ نے کہا تھا یہ میرا بھائی ہے، ناجائز بھائی۔ جیسے آج کل آپ کو ناجائز اولاد بری نہیں لگتی، بنو امیہ میں رواج تھا کہ ناجائز اولاد اولاد ہوتی ہے، اور فخریہ طور پر انہوں نے کہا تھا۔ معاویہ نے فخریہ، چونکہ لوگ اس کو تانا دیتے تھے، تیرا باپ کون ہے بھائی، باپ تو بتا اپنا۔ وہ ماں کے نام سے معروف تھا، ابن زرقہ۔ خوب یہ مجہول نسب والا انسان، لوگ اس کو گلی کوچے میں تانے دیتے تھے کہ باپ تو بتا اپنا، تیرا باپ کون ہے۔ تو یہ تنگ آ گیا۔ پھر ایک دن معاویہ نے اس کی مشکل حل کی، کہا کہ اس کے بعد تو نے کہنا ہے کہ تیرا باپ وہی ہے جو معاویہ کا باپ ہے، یعنی ابو سفیان۔ تو لوگوں نے کہا ایسے تھوڑی بات مانیں گے، نادرا والے ویسے تو نہیں، ثبوت چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے، برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ موجود ہے۔ اسی وقت بندے کھڑے ہوئے، دو بندے، انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں کہ اس کی ماں تھی اور ابو سفیان نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کسی اس طرح کی عورت کے پاس لے کے جاؤ کسی سفر پر، تو اس کی ماں کی شہرت تھی، لوگ اس کو لے گئے اور یہ اسی کا بیٹا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تو آج سے میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے تو۔ پھر سیاست میں اس کو جگہ دے دی، کابینہ میں لے لیا اور بڑا،
پھر اس کی اولاد کو اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد، یہ بنو امیہ کا پکا وفادار پھر بن گئے. اب اس طرح سے یہ لوگ آپس میں جڑے. آج آپ کو کوئی پریشانی ہے ناجائز اولاد کی؟ کسی پاکستانی کو کوئی الرجی ہے کہ یہ فلاں ناجائز اولاد ہے ان کی؟ اب تو ناجائز اولاد کا مقدمہ بھی چل گیا نا، پہلے مقدمہ ہی نہیں چلا رہے تھے. یہ باتیں برداشت کرنا انسان کے اندر کمینگی پیدا کر دیتا ہے. کمینوں کے حکومتوں میں رہنا، کمینوں کی سیاست میں رہنا انسان کو کمینہ بنا دیتا ہے. عبید اللہ سے پہلے عراقی جذبے میں تھے، یہ کمینہ آیا، اس نے آ کے کمینگی دکھائی، گفتگو ایسی کی، بات ایسی کی، اس نے زبان ایسی استعمال کی وہ میں یہاں نقل نہیں کر سکتا ہوں. نہ کہ خواتین ہیں، مردوں کے سامنے بھی بےہودہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ ہم عموماً خواتین سے کہتے ہیں کہ خواتین کے سامنے بےہودہ باتیں نہ ہوں، مردوں کے سامنے بھی نہ ہوں بےہودہ باتیں. وہ اس طرح کی بےہودگی اس نے اختیار کی. ان کو بتایا تمہارے ساتھ کیا کروں گا میں، تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا کروں گا. پھر اس نے عورتوں کو بلایا، انہی سرکردہ لیڈروں کی عورتوں کو بلایا، پھر انہیں بتایا کہ اگر ٹائم دیا اس نے کہ اتنا ٹائم ہے، عصر سے پہلے عصر کی نماز سے پہلے اگر یہ میدان دارالامارہ کا خالی نہ ہوا پھر میں بتاؤں گا میں تمہارا کیا حشر کروں گا. وہ بھی کمینگی زبان استعمال کی اس نے، کمینوں والی. اس نے کہا میں اسی میدان میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا. سن کے لرزنے لگی عورتیں اور کوفی. لہٰذا ایک عورت آئی، اپنے بھائی، شوہر، بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلی گئی. اور عصر کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ چند گنے چنے افراد رہ گئے. اسی اثناء میں مغرب ہوئی تو امام علیہ حضرت مسلم ابن عقیل نے ارادہ کیا کہ مغرب پڑھ کے پھر باقی کارروائی مغرب کے بعد کرتے ہیں. اور یہ محاصرے 18,000 تھے، یہ باہر 18,000 تھے، اندر 18 آدمی تھے. اندر کوئی فوج نہیں تھی، صرف ایک کمینہ انسان تھا. باہر یہ مومنین کھڑے ہوئے تھے جذباتی. اس ایک کمینے نے سب کچھ ان کا ختم کر دیا. مغرب کی جب جماعت شروع ہوئی تو روایات میں کہ 6 رہ گئے. مسجد کے باہر عدد لکھا ہوا ہے کہ مسجد سے باہر کتنے تھے، پھر مسجد کے اندر کتنے ہوئے، پھر جب نماز مغرب کی نیت کی کتنے تھے، جب سلام پڑھا تو ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا. خوب یہ جیلوں میں تھے. یہ تو سری روایت ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ 18,000 دارالامارہ میں حضرت مسلم کے ساتھ تھے. جیلوں میں کہاں تھے؟ گھروں میں تھے، میدان میں کھڑے تھے، شمشیریں نکال کے کھڑے ہوئے تھے. اس ایک تقریر نے ان کے حوصلے پست کر دیے. اور پھر عورتوں نے مردوں کو لیا تو گھروں میں دبک گئے، مردوں نے عورتوں کو لیا گھروں میں دبک گئے. پھر ان کی شکل کسی نے نہیں دیکھی 3 سال تک، کربلا کے 3 سال بعد تک پھر ان کو شرمندگی ہوئی. ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہے بشر ابن غالب. کئی راویوں نے ذکر کیا ہے تاریخ میں کہ یہ شخص بعد میں قبر امام حسین علیہ السلام پہ گیا اور لپٹ گیا جا کر اور لوٹ پوٹ ہونے لگا، روتا تھا، فریادیں کرتا تھا، گریا کرتا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، مجھے ساتھ دینا چاہیے تھا آپ کو. سخت شرمندہ ہوا اور پشیمان ہوا اور پھر باقی عمر اسی ندامت میں اس کی گزری. پھر اس کے بعد ائمہ اطہار کے ساتھ منسلک رہا. انہیں بعض علماء نے اصحاب شاگردان امام حسین علیہ السلام میں ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ تر نے امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگردوں میں سے بشر کو ذکر کیا ہے. ان کی زیادہ تر روایات بھی امام علیہ السلام سے ہیں اور دعائیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے امام سے نقل کی ہیں، موجود ہیں آج. خوب یہ کریکٹر ہے، یہ کریکٹر صرف ایک فرد نہیں ہے، یہ آج موجود ہے. یہ کریکٹر
یہ چونکہ ایک عالم فاضل تھا، اور یہ عالم فاضل جب اپنے پیشوا کے سامنے آتا ہے، پوچھ کیا رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ قیامت میں ہر ایک کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ جب امام نے بیان کر دیا تو کہنے لگا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہے، نوٹ کر لیا میں نے، اللہ حافظ، آپ اپنی منزل کو، میں اپنی منزل کو جاؤں۔ پھر بعد میں پشیمان ہوا کہ اب مجھے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کربلا میں کس کے ساتھ تھا؟ جس کے ساتھ تھے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ بہت ہی اہم باب ہے امامت کا۔ امام علیہ السلام نے مختصر ترین الفاظ کے اندر روح امامت، لب امامت اس شخص کو بیان کر دی۔ یہ خطبہ 2 سطروں کا ایک فرد کے لیے امام نے بیان کیا۔ پھر اس سے آگے امام نے کوئی اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے جب امامت کا سوال پوچھ کے اور امام کو الوداع کہہ رہا ہے، ابھی تو عاشورہ بھی نہیں آیا، یا ہم تو عاشورہ کو الوداع پڑھتے ہیں، اس نے ابھی محرم سے پہلے ذی الحجہ میں ہی الوداع کہہ دیا امام کو۔ یہ ظاہراً 9 یا 10 یا 11 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، اسی کو الوداع کہہ دیا۔ فرض تک اس سے پہلے الوداع کہہ کے چلا گیا۔ خوب، یہ 2 چیزیں کم از کم اس ملاقات میں اور اس منزل کی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک امامت کا موضوع امام حسین علیہ السلام کے نزدیک، اور امام علیہ السلام نے یہ پہلی گفتگو اور آخری گفتگو امامت پہ نہیں کی، اس سے پہلے بھی امامت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد بھی امامت کی وضاحت کی ہے، بلکہ زیادہ وضاحت کی ہے۔ امام کون ہوتا ہے، امام کے ساتھ انسان کا تعلق کیسے ہوتا ہے، اور امام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حیثیت کیا رکھتا ہے امت کے اندر، وہ چیز جو ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ یعنی بشر کا کردار کیا ہے کہ امام قیام میں ہے، قیام میں ساتھ نہیں دینا، بعد میں قبر پہ جا کے رو لینا ہے، یہ کریکٹر ہے۔ امام کا ساتھ نہیں دینا، ابھی قیام ہے، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ دوست بھی دشمن، دشمن بھی دشمن، خود بتا رہا ہے کہ جن کے بھروسے پہ جا رہے ہیں وہ دشمن ہیں آپ کے، تلواریں آپ کے خلاف ہیں ان کی، اور پھر اس کے بعد جا بھی رہا ہے۔ جب امام کو، اپنے وقت کے زمانے کے امام کو دیکھ رہا ہے اور پھر اپنی راہ منزل کی طرف چلا گیا ہے، بعد میں قبر پہ روتا رہا آ کر۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جب قیام کا وقت ہے، جب ضرورت ہے امامت کو، دین کو، اللہ کو، سبیل اللہ کو، اس وقت آپ اپنے کام نپٹائیں، کسی بہانے سے کنارہ کش ہو جائیں، اور پھر فارغ ہو جائیں، جب مزار بن جائیں، شہداء کے دربار بن جائیں، پھر اس کے بعد آ جائیں آپ، قافلے بنا کے آ کے رونا پیٹنا یہاں کر لیں۔ آپ قیام میں حصہ نہیں لینا۔ خوب، یہ کریکٹر ہے ایک، یہ کریکٹر تکراری مقرر کریکٹر ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی تھا اور امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی ہے، اور ہمیں آج جائزہ لینا ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں بھی تو امام کی مجلس میں آیا ہوں، سمجھو کہ بشر کی جگہ میں ہوں، منزل وادی عقیق میں، ذات العرق میں میں ہوں، امام کے ساتھ متبرک ہوا، ہاتھ ملایا، الیک سلیک کی، متبرک کر کے پھر امام کو جو پوچھا امام نے وہ بتا دیا، پھر جو آپ نے پوچھا امام نے بتا دیا، پھر اس کے بعد میری مصروفیت ہے، پہلے سے طے ہے، وقت کسی اور جگہ دینا ہے، فارغ نہیں ہوں، آپ اپنی جگہ جائیں، پھر جب مزار بنے گا تو پھر میں آؤں گا فاتحہ کے لیے، وہاں آ کر رسومات بجا لاؤں گا، گریہ ازاری کروں گا، عزاداری کروں گا آپ کے لیے۔ عزاداری قیام ترک کرنے کا متبادل نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یا اس میں شریک ہو جاؤ یا اس میں شریک ہو جاؤ، بات برابر ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کے ساتھ شریک شامل ہو کر کربلا میں پہنچ جاؤ، شہید ہو جاؤ تو بھی آپ عظیم ہو، اور امام کے ساتھ نہ جاؤ، بعد میں آ کے مزار کی زیارت کر لو تو بھی آپ، فرق نہیں پڑتا، آپ پھر بھی مقام عظیم آپ کو دونوں صورتوں میں ملے گا۔ چونکہ ہمارے پاس ایسی بھی روایات ہیں، بتائی جاتی ہیں زیادہ،
کہ گریے کا، آنسو کا ثواب شہادت سے زیادہ ہے. اور امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو اور بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اور خود رسول اللہ کو اور تمام اہل البیت کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ حسین مار دیے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے. یہ نہیں تھا چنتا، یہ تھا کہ کوئی رونے والا ہوگا بعد میں یا نہیں، کہ یہ کنفرم کرنا تھا. رونے والا اگر کوئی ہے بے شک مار دو، چونکہ بعد میں رونے والے آ جائیں گے. یہ کیا منطق بنا لیا کہ آپ قیام میں جانے دیں، قیام ترک کر کے جانے دیں، قیام کا حصہ نہ بنے، پھر بعد میں آ کے رو کے کیا تلافی کر سکتے ہیں. یہ گریہ پسند نہیں ہے. جو میدان چھوڑ کر، قیام ترک کر کے، راہ حسینی بدل کے، انقلاب حسینی کا راستہ چھوڑ کے، منطق دین چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے، رسول اللہ کا راستہ اہل البیت کا چھوڑ کر پھر شرمندگی کے طور پر جو گریہ کیا جائے، یہ گریہ اہل البیت کو بھی پسند نہیں ہے، یہ رونا پسند نہیں ہے. اور اس کا ثبوت خود کربلا کے اندر ہے. جب جناب ثانی زہرا عصمت صغرا حضرت زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہا اسیر ہو کے جب کوفہ کے بازار میں پہنچی تو کوفی دہاڑے مار کے رو رہے تھے. پہچان لیا. پہلے تو پتھر لے کر آئے تھے، کنکریاں لے کر آئے تھے، کچرا کوڑا لے کر آئے تھے کہ باغی آ رہے ہیں اور ان کے سروں پہ پھینکنا ہے. لیکن جب دیکھا، چہرے دیکھے، پہچان لیا. پھر اس کے بعد رونا شروع کیا اور بہت رونا شروع کیا. جناب سیدہ نے جو اس بڑے بازار میں لاؤڈ سپیکر ساؤنڈ نہیں تھا، اور بازار آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر شور شرابہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بازار جہاں منڈی بھی ہو، سارے لوگ گہما گہمی ہو، اور وہاں پر ایک خاتون ایک بات کرے اور پورے بازار پہ سناٹا چھا جائے. پھر آپ خود سوچ لو کہ یہ ندا کس طرح سے نکلی. ایک دکھیا بی بی کی، وہ بی بی جس کے جنازے ابھی دفن نہیں ہوئے، وہ خاک پہ چھوڑ کے کوفہ آئی ہے اور یہاں ان کو روتا ہوا دیکھ کر فریاد کی. یہ فریاد اس سے پہلے نہیں کی. بی بی نے ندا دی، الا یا اہل الکوفہ. میں اگر اس سپیکر کی مدد سے اپنا پورا زور لگا کر بھی یہ جملہ ادا کروں تو بھی وہ حق ادا نہیں ہوتا جو بی بی نے کیا اس وقت، اس روحانسی گلے کے ساتھ، روندے ہوئے گلے کے ساتھ. اتنا برا لگا یہ گریہ، یہ رونا بہت برا لگا بی بی کو. الا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، اے کوفیو، اے غدارو، اے مکارو، اتبکون، کیا تم رو رہے ہو؟ اتبکون لاخی، میرے بھیا کو رو رہے ہو، رو رہے ہو اور میرے بھیا کو رو رہے ہو. روتے رہو، تم زیادہ سزاوار ہو رونے کے، اس لیے کہ جو خیانت تم نے کی ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہے. پھر بی بی نے وہ مفصل خطبہ بیان فرمایا کہ تم نے کس کو بلایا تھا، کس کے ساتھ خیانت کی، وہ کون تھا. وہ تمہاری دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ تھا، تمہاری نسلوں کی نجات کا ذریعہ تھا، تمہاری بقا کی ضمانت تھا، تمہارے حرم، تمہاری عورتوں کی ناموس کا محافظ تھا. اسے تم نے مروا دیا اور آج ادھر روتے ہو بیٹھ کر. بہت ناگوار گزرا بی بی کو. یہ شرمندگی کا رونا، پچھتاوے کا رونا، یہ تو نہیں چاہیے اہل البیت کو. کیا بی بی زہرا یہ طلب کرتی تھی؟ سید الشہداء یہ کہتے تھے کہ رونے والے آ جائیں بے شک مار دو. یہ کام آپ کرتے ہیں. آپ کا بیٹا کھڑا ہوا ہو اور اس کو خطرہ ہو دہشت گرد آئیں مارنے کے لیے، انہیں کہو ذرا رک جاؤ، میں پہلے یہ کنفرم کرا دوں کہ میرا بیٹا جب مر جائے گا دہشت گرد مار دیں گے تو پیچھے رونے والے ہوں گے یا نہیں. اگر سارا محلہ کہہ دے جی بے شک مرنے دو، پرواہ نہیں کرو، ہم روئیں گے بعد میں، کہ دہشت گردوں کو کہ ٹھیک ہے مار دو اسے. ہو سکتا ہے ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ اپنے کسی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو؟ اور یہ کام انہوں نے کیا. یہ کیریکٹر ہے ایک عزیزاں.
جیسا اشارہ کیا کہ ہم نے ابھی 2 موضوع سمجھنے ہیں. ایک یہ کریکٹر سمجھنا ہے ان اصولوں کی بنیاد پر جس میں ہم خود اپنے آپ کو دیکھ سکیں آئینے میں. بشر ہوں میں، فرزدق ہوں میں، کون ہوں میں کون ہوں آج اور کہاں ہوں. اس طرح سے یہ کریکٹر کھلے. اور دوسرا امامت، جو امام علیہ السلام نے سمجھائی کہ امامت 2 ہیں، ایک ہدایت کی امامت و پیشوائی اور ایک ضلالت و گمراہی کی امامت و پیشوائی. جو جس امام کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کو اب ہمارے متکلمین نے کچھ اور رنگ دے دیا. بعض کو سید الشہداء نے جس تناظر میں فرمایا وہ اور ہے، اور جو اس کا دوسرا رنگ دے دیا وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اصل امام حسین علیہ السلام کی زبان سے امامت سمجھے لطف آئے گا. پیشوائی کس کو کہتے ہیں، امامت کس کو کہتے ہیں؟ وہ امامت جسے ہم ترک کر چکے ہیں، اور امامت کو ترک کر کے ہم کسی اور فاسد نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں. وہ امامت اپنے مولا امام حسین علیہ السلام سے سنیں. جو مصائب ہیں کربلا کے، عرض کیا تھا کہ ایک دیرینہ خواہش تھی کہ ایسا ماحول ملے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب مستند مصائب، چونکہ جو آپ سنتے ہیں جو رائج ہو چکا ہے وہ بہت کچھ ہو گیا ہے اور راسخ بھی ہے، سب کے دلوں میں وہ مضمون پکے جمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس سے مومن روتا ہے، گریہ کرتا ہے، رقت پیدا ہوتی ہے. اور ان مصائب کا فلسفہ بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے رقت پیدا ہو تو پھر اس میں یہ نہ دیکھو کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا جو بھی ہے، بس رقت ہوتی ہے تو آپ کرتے جاؤ یہ بات. وہ ممکن ہے ٹھیک فلسفہ ہو، میں ابھی اس پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ نہ ہو کہ اس رقت انگیزی میں ہم اصل بات بھول ہی جائیں، فراموشی ہو جائے کہ اصل ماجرا کیا تھا، جو وہاں پر وقوع پذیر ہوا وہ کیا تھا، وہ سند کے ساتھ. اس لیے بہت ضروری ہے، اور یہ تشیع کے لیے بہت ضروری ہے اور اہل سنت کے لیے بہت ضروری ہے. چونکہ اہل سنت بھی پاکستان کا ماحول ایسے ہے فرقہ واریت کا کہ کربلا میں کانفرنس بھی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ صبح جمعہ ہے محرم کے حوالے سے، اور جو صورتحال ہے اس وقت ملکی، اس پہ عرض کروں گا کربلا کے متعلق اور محرم کے متعلق، کہ ماحول یہ بنا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ اہل سنت چھٹی ان کو جو پسند ہے محرم میں وہ صرف 9-10 کی چھٹی ہے. البتہ یہ عام لوگوں کو جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں، جو ناسبی ہیں، ان کو یہ چھٹی بھی ناگوار گزرتی ہے، ان کے نزدیک یہ چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ کربلا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے امام حسین کا. اس طرح سے انہیں تعلیم دی گئی ہے، اور یہ گمراہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا ہی ہے جتنا شیعہ کا ہے. شیعہ نے اگر ذکر کیا ہے، توفیق حاصل کی ہے، اللہ نے انہیں یہ توفیق دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے ناطہ ٹوٹ گیا ہے. آپ کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے امام حسین علیہ السلام کا، بلکہ ہر انسان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے. آپ لا تعلق نہ بیٹھیں. پورا محرم گزر جاتا ہے، اتنی بڑی کروڑوں میں یہ جمعیت موجود ہے، بالکل لا تعلق بیٹھے رہتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، تماشا کھیل رہے ہوتے ہیں، تفریح پہ چلے جاتے ہیں، پکنک پہ چلے جاتے ہیں، اور اوٹ پٹانگ. اور جب انہیں کہا جائے کہ محرم کی حرمت ہے تو حرمت کے طور پر صرف روزے کی بات کر دیتے ہیں، یعنی گویا روزے کے علاوہ محرم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہ بھائی، روزے کے علاوہ بھی محرم کی بہت کچھ حقیقت ہے، اور اس کی طرف ان کو توجہ دلائیں. ایک اس میں تھوڑا ہمارا بھی قصور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کربلا کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کو سنجیدہ نہیں سمجھتے. مثلا اگر آپ مستند باتیں کریں روایت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، سند کے ساتھ، وہ یقیناً سنجیدہ لوگ ان کے ضرور سنیں گے. ناسبی نہیں سنیں گے، لیکن سنجیدہ اہل سنت
جو اہل البیت سے محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، وہ کریں گے، محبت کریں گے. آپ مشاہدہ کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. ان کے لیے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مجالس کے اندر کہانیاں بیان ہوتی ہیں، اب یہ تو ہم سے توقع نہ رکھیں کہ ہم بھی یہ آپ کی کہانیاں رپیٹ کریں. ان کے علماء اور اس بارے میں حق بجانب ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ کرو اس طرح. یہ جو رقت کے لیے جو مضامین پیش کیے جاتے ہیں جن کی سند نہیں ہے ان کو آپ چھوڑ دو، لیکن جن کی سند ہے جو آپ کی کتابوں میں ہے، طبری اہل سنت مصنف کی کتاب ہے، اور مقتل سید الشہداء کا سب سے بڑا منبع تاریخ طبری ہے. جتنے روایات ہیں یہ ساری سب نے انہی سے لی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور مستند روایات صرف طبری کے اندر ہیں یا چند ایک طبری کے علاوہ بھی موجود ہیں. تو آپ اپنی کتاب پڑھ لو، تاریخ طبری پڑھ لو، اور اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ بیان کرو. وہ آپ کو یاد ہوگا یا سنتے ہوں گے، کیسٹیں موجود ہیں، مولانا مرحوم شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کس طرح مصائب پڑھتے تھے. شیعہ کوئی اتنا مصائب نہیں پڑھ سکتا تھا جتنا وہ مرحوم پڑھا کرتے تھے. اسی طرح آج بھی بعض ایسے اہل سنت ہیں، وہ جب مصائب پڑھتے ہیں، جو سما باندھتے ہیں رکت، تو وہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم جنہیں لا تعلق سمجھتے تھے ان کے دل میں اتنا درد ہے موجود. لیکن جو عموم جمعیت ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مذہب کی بنیاد مستند بنیاد پیش کریں، اصل داستان یا اصل واقعہ مصائب کے طور پر جو کچھ رونما ہوا ہے. مصائب کی مستند کتابوں میں سے ایک کتاب مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی الارشاد ہے. الارشاد ظاہراً اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کا، آپ حاصل کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور عربی میں ہے اصل کتاب، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہے. یہ کتاب مصائب کا منبع ہے یا کربلا. یہ اصل میں کتاب تمام ائمہ اطہار کے حالات ہیں، معصومین کے احوال کے بارے میں ہے، جس میں سید الشہداء علیہ السلام کے حالات کے ضمن میں یہ کربلا کا بھی ذکر ہے. امام حسین علیہ السلام جب آخری منزل بنی مقاتل میں پہنچے اور وہاں سے پانی بھرا اور اپنے حیوانوں کو پانی پلایا، جوانوں کو حکم دیا بھرپور پانی بنے، پھر اس کے بعد لشکر ہر آیا اور انہوں نے آ کر راستہ روکا، اور ان کے ساتھ جو امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عمر سعد نے، عبید اللہ نے عمر سعد کو، اور عمر سعد نے آگے جو دستہ آیا ہوا تھا اس کو دستور دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کریں. عمر سعد نے خط لکھا عبید اللہ کی طرف، اور عبید اللہ نے اس خط کے جواب میں تلخی کی اور کہا کہ حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو پانی تک رسائی ختم کرو. جب بتایا انہوں نے کہ ہم نے کربلا میں پڑاؤ ڈال دیا گیا ہے، خیمے نصب ہو گئے ہیں، تو اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ پانی تک ان کی رسائی نہ ہو. وورد کتاب ابن زیاد فی الاسر الی عمر ابن سعد عن حل بین الحسین و اصحابہ و بین الماء فلا یذوق منہ قطرۃ. عبید اللہ نے یہ لکھا عمر سعد کو کہ فوراً اپنے فوجی ایسی جگہ پہ مقرر کرو کہ امام حسین اور امام حسین کے جو اصحاب ہیں، ساتھی ہیں، ان کے اور پانی کے درمیان آپ حائل ہو جائیں، رکاوٹ کھڑی کر دیں کہ پانی کے تک ان کی کوئی رسائی نہ ہو. فلا یذوق منہ قطرۃ کما صنع بالتقی الذکی عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان، یہ عبید اللہ نے لکھا کہ اسی طرح امام حسین آل رسول پر پانی بند کر دو. یہ
عبید اللہ کے الفاظ ہیں، جس طرح سے کما صنع بالتقی الذکی، جس طرح باتقوی اور پاکیزہ ہستی عثمان ابن عفان یعنی خلیفہ سوم کے ساتھ ہوا، وہی آپ نے حسین ابن علی کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ کرنا ہے۔ فبعث عمر بن سعد فی الوقت عمرو بن الحجاج فی 500 فارس، عمر سعد نے اسی وقت عمرو بن حجاج نامی اس کے جرنیل یا سالار کے سپرد ایک 500 سپاہیوں کا دستہ تیار کیا۔ فنزلوا علی الشریعہ، یہ شریعہ پر آ کر اترے، یہ 500 کا دستہ۔ شریعہ گھاٹ کو کہتے ہیں، عربی میں شریعہ گھاٹ کو کہتے ہیں۔ یہ دین کو جو شریعہ کہا جاتا ہے تو وجہ تسمیہ یہی ہے، یعنی دین کی وہ جگہ جہاں سے لوگوں کو ہدایت حاصل کرنی ہے اس کو شریعہ کہتے ہیں۔ گھاٹ جس میں سے، چونکہ نہر یا دریا کی ہر جگہ سے پانی نہیں لیا جا سکتا، باقاعدہ گھاٹ بنائی ہوتی ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں یا پانی بھرتے ہیں یا پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ شریعہ کے اوپر نازل ہوئے۔ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَن يَسْتَقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، اور رکاوٹ ڈال دی کہ ایک قطرہ بھی امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچے۔ وَذَلِكَ قَبْلَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے یہ حکم اور یہ پانی کی پابندی 3 دن پہلے شروع ہو گئی تھی۔ ونادا عبداللہ ابن الحسین الازدی وقان اعدادہ فی بجلیہ بأعلی صوتہ، یہ شخص عبداللہ ابن حسین ازدی، یہ شخص عمر سعد کے لشکر میں تھا، ان ظالمین میں سے۔ بأعلی صوتہ، اس نے بلند آواز سے، کرخت آواز سے، بھاری آواز کے ساتھ چیخ کے کہا تاکہ امام حسین اور آپ کے اصحاب اور آپ کے خاندان تک اور بیویوں تک، بچوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ یا حسین الا تنظر الی الماء کأنہ کبد السماء واللہ لا تذوقون منہ قطرۃ واحدہ حتی تموتوا عطشا، حسین پانی دیکھ رہے ہو، یہ پانی بہہ رہا ہے، اس پانی سے ایک قطرہ بھی اب آپ کو نہیں ملے گا، اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک پیاسے اس دنیا سے چلے جاؤ، جب تک آپ سب پیاسے مر نہیں جاتے آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا۔ فقال الحسین علیہ السلام اللہم اقتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا، یہ ندا جس نے امام علیہ السلام کو دی اور آپ کے اصحاب اور خواتین کو، امام نے دعا کی، اے پروردگار اس کو پیاسا مار، یہ پیاسا ہی مرے، اور اس کی مغفرت ہرگز نہ کرنا، ہرگز اس کی مغفرت نہ کرنا۔ قال حمید بن مسلم، یہ راوی تھا، رپورٹر عمر سعد کے لشکر میں، باقاعدہ جو حالات قلم بند کرنے کے لیے ہی لایا گیا تھا، تاریخ لکھنے کے لیے، یہ جنگجو نہیں تھا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں واللہ لعدتہ بعد ذلک فی مرضہ، کربلا کے بعد یہ بیمار ہو گیا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لقد رأیتہ یشرب الماء حتی یبغر ثم یقیہ ویسیح، میں وہاں بیٹھا اس کی بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے گیا، اور یہ پانی منگواتا تھا، پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا کہ اس کی باچھوں سے باہر گرتا تھا اور قے کرتا تھا، پھر الٹی کر دیتا تھا، سارا پانی جو پیا ہے پھر باہر نکل جاتا، پھر چیخنا شروع کر دیتا تھا، پھر پانی مانگتا تھا۔ وَيَصِيحُ العطش العطش، پھر چیختا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، میں پیاسا ہوں۔ ثم یعود فیشرب الماء، پھر پانی پیتا تھا، حتی یبغر ثم یقیہ، پھر یہ
پانی بھر جاتا اور اس کو الٹیاں آتی، قے آتی، پانی نکل جاتا، وَيَتَلَظَّى عَطَشًا فَمَا زَالَ ذَلِكَ دَأْبُهُ حَتَّى لَفَظَ نَفْسَهُ، اس وقت تک یہ چیختا رہا، پانی پیتا تھا، الٹی کر کے سارا پانی نکال دیتا تھا، شدت پیاس سے پھر چیختا تھا، پھر پانی پیتا، پھر یہی تکرار ہوتا، اسی طرح کرتا رہا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ جیسا امام نے فرمایا تھا، خدایا اس کو پیاس کا مزہ چکھا کے اس دنیا سے لے جا اور اس کو ہرگز مغفرت نہ کرنا، اس کی معافی قبول نہ کرنا۔ وَلَمَّا رَأَى الْحُسَيْنُ نُزُولَ الْعَسَاكِرِ مَعَ عمر بن سعد بن نینوا، یہ عمر ابن سعد کے آنے سے پہلے یہ صورتحال تھی۔ پھر امام علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر ابن سعد ایک بڑے لشکر کے ساتھ یہ بھی نینوا میں، کربلا میں آ گیا ہے۔ وَمَدَدَهُمْ لِقِتَالِهِ أَنْفَذَ إِلَىٰ عمر ابن سعد، خوب یہ اب قتال کے لیے تیار ہے، آگے بڑھ رہا ہے، پوری تیاری ہے ان کی طرف سے۔ انی اريد ان القاك فاجتمع ليلا فتناجيا طويلا ثم رجع عمر بن سعد الى مكانه وكتب الى عبید اللہ بن زیاد، اس نے درخواست کی امام حسین علیہ السلام سے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور امام نے اس سے بات کی۔ بات کرنے کے بعد اس نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا، اما بعد فإن اللہ قد اطفأ النائر وجمع الکلمہ واصلح امر الامہ، اس نے کہا میں نے معاملہ حل کر دیا ہے، خاموش ہو گئی آگ، جنگ کی آگ میں نے بجھا دی ہے، اور یہ ہم صلح کر لی ہے۔ واصلح امر الامہ ھذا حسین قد آتانی ان یرجع الی المکان الذی اتی منہ او ان یسیر الی صغر من الصغور فیکون رجلا من المسلمین۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اگر آپ نہیں چاہتے کوفہ میرا جانا، میں کوفہ نہیں جاتا، میں کسی اور سرزمین کی طرف نکل جاتا ہوں۔ لیکن بیعت کا نہیں تھا بیچ میں ذکر۔ عمر سعد نے جو ایک بیچ میں جرم کیا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام، بعض روایات میں ہے کہ بیعت کا بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بیعت کر لیتا ہوں، نہ ہرگز ایسا نہیں تھا، یہ سری کذب تھا عمر سعد کا۔ فَيَكُونُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی یہ عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزاریں، آپ سے کوئی تعرض نہیں ہوا۔ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ او ان یاتی امیر المومنین یزید فیضع یدہ فی یدہ، یہ عمر سعد نے جھوٹ لکھا ہے، یعنی ہرگز امام حسین علیہ السلام سے یہ بات نہیں ہوئی۔ یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے اگر کوفہ میں نہیں آپ نہیں چاہتے کوفہ جانا، میں نہیں جاتا کوفہ، میں کسی اور سرزمین کی طرف جہاں خود میں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں، ان کو مجاب کرنے کے لیے، چونکہ امام کو تو پتہ تھا ان کا ارادہ کیا ہے، امام تو خود ان کو لے کے یہاں تک آئے تھے، کربلا تک، اور پہلے پیشگوئی کر کے آئے تھے کہ یہ جنگ، یہ معرکہ کربلا میں ہونا ہے، کوفہ میں نہیں ہونا۔ لیکن اب یہ جو بیچ میں آ کے مصالحت کی بات کرتا ہے، تو امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں کوفہ نہیں جاتا، چونکہ کوفہ کے حالات ویسے بھی امام کے لیے موضوع نہیں ہے، کوفہ والے سارے بے وفا ہو کر ان کے ساتھ مل گئے، تو امام نے کہا میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ میری مرضی ہے۔ لیکن اس نے یہ خط لکھ بھیجا کہ اب وہ یزید کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ فَيَرَى فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَأْيِهِ وَهَذَا لَكُمْ رِزًا وَلِلْأُمَّةِ صِلَاةٌ، یہ بہترین راستہ نکل آیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں عمر سعد نے خط میں عبید اللہ کو جھوٹا خط لکھا، چونکہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کو حتی المقدور کوشش کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے یہ جرم نہ ہو۔ عمر سعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے، اور یہ سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کربلا کے جتنے کریکٹر ہیں ان کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے نسب کیا ہے۔ عمر سعد ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں،
فاتح روم اور ایران سردار قادسیہ، وہ خلیفہ دوم کے زمانے میں فتوحات سب اس شخص کے ہاتھوں سے ہوں، مصر کے اوپر حملہ، فلاں جگہ حملہ، جنگی صلاحیت تھی، جنگی سالار تھا، یہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ رشتے میں امام حسین علیہ السلام کا رشتہ دار بھی بنتا ہے۔ سعد کی ماں رشتے میں رسول اللہ سے رشتہ بھی ہے ان کا، اس لیے عمر سعد لالچ میں تھا کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے۔ رے بہت بڑا خطہ، ایران، افغانستان، آذربائیجان اور عراق کا بہت سارا حصہ، اور اس طرح جو ملحقہ اس کے آج کئی ملک بن چکے ہیں، یہ ایک خطہ کہلاتا تھا رے۔ خراسان اور رے، خراسان ایک اور آبادی تھی اور یہ رے کی یہ آبادی تھی، یہ ساری مملکتیں اس کے اندر تھیں، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ رے کی حکومت کا اس کو وعدہ دیا گیا، یہ چاہتا تھا بیچ کا راستہ نکلے، میں رے کی حکومت بھی لے لوں اور یہ جرم بھی میرے ہاتھ سے نہ ہو۔ یہ جھوٹ اس لیے بنایا اس نے، یہ جو کہا کہ امام تیار ہو گئے ہیں بیعت کے لیے، یہ جھوٹ اس کا عبید اللہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ جھوٹ اس کا بنو امیہ کو پتہ تھا، چونکہ یہ درمیانی راستہ نکال کے پتلی گلی سے جانا چاہتا تھا رے تک کہ جنگ ہوئے بغیر رے مل جائے، وعدہ اپنا پورا ہو جائے۔ ان کی شناخت مکمل تھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کیسے، اگر بیعت کرنی ہوتی تو یہاں تک کیوں آتے، اتنا ماجرا کیوں ہوتا، اتنے لوگ روک رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو امام علیہ السلام کر لیتے بیعت۔ اس لیے یہ جھوٹ اس نے لکھا جو عبید اللہ نے نہیں مانا۔ فلما قرأ عبید اللہ الکتاب قال ھذا کتاب الناس مشفق علی قومہ، اور اس نے کہا کہ یہ اچھا خط ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے۔ فقام الیہ شمر بن ذی الجوشن، شمر وہاں موجود تھا عبید اللہ کے پاس، اس نے کہا اتقبل ھذا منہ، کیا تو قبول کر رہے یہ خط؟ تو وقد نزل بارضک والی جنبک، جب کہ وہ تیرے اختیار میں ہے، تمہاری سرزمین پر ہے، تمہارے محاصرے میں ہے امام حسین علیہ السلام۔ واللہ لئن رحل من بلادک ولم یضع یدہ فی یدک، اگر وہ آپ کے محاصرے سے ایک دفعہ نکل گئے، پھر جان لو کہ کبھی بھی وہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ تمہاری اس وقت جو مضبوطی ہے اسی میں ہے کہ امام حسین تمہارے محاصرے میں ہے، اس سے زیادہ تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ کر دیا تو پھر یہ توقع مت رکھو کہ جیسا یہ لکھ رہا ہے کہ بیعت کریں گے، ہرگز بیعت نہیں ہوگی۔ وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ فِي يَدِكَ لَيَكُونَنَّ أَوْلَى بِالْقُوَّةِ وَلَتَكُونَنَّ أَوْلَى بِالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ، کہا کہ پھر یاد رکھ لو تھوڑے دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، پھر تم امام حسین کے محاصرے میں ہوں گے، اور آج جیسے وہ کمزور پوزیشن میں ہیں، کل تم ان کے محاصرے میں ہوں گے اور وہ مضبوط پوزیشن میں آ جائیں گے۔ فَلَا تُطِعْ هَٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ فَإِنَّهَا مِنَ الْوَهْنِ، یہ کمزوری ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو قبول مت کرو۔ وَلَٰكِنْ لِيَنزِلْ عَلَىٰ حُكْمِكَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَإِنْ عَاقَبْتَ فَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِالْعُقُوبَةِ وَإِنْ عَفَوْتَ كَانَ ذَٰلِكَ لَكَ، پھر اس نے کہا کہ آپ فوراً حکم دو کہ آپ کا فرمان جاری ہو، اور پھر اس کے بعد جب جنگ میں اسیر ہو جائیں یا جو بھی ہو، پھر آپ فیصلہ کرنا، ایک دفعہ جنگ کے ذریعے سے ان کو مغلوب کر لو تم۔ قال ابن زیاد نعم ما رأیت الرأی رأیک اخرج بهذا الكتاب الى عمر بن سعد فلیعرض علی الحسین وصحابہ النزول علی حکمی۔ فوراً عبید اللہ نے خط لکھا، شمر کو دیا کہ یہ خط لے کے فوراً عمر سعد کے پاس جا، اور جا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے صرف ایک راستہ رکھو کہ تسلیم ہو جاؤ اور میرے حکم کے مطابق آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ فَإِنْ فَعَلُوا فَلْيَبْعَثْ بِهِمْ إِلَيَّ سِلْمًا، اگر وہ تسلیم ہو جاتے ہیں، ہتھیار پھینک دیتے ہیں، تو پھر انہیں میرے پاس لے آؤ، میرے دربار میں لے آؤ۔ وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَلْيُقَاتِلْهُمْ، اگر انکار کریں، تسلیم نہیں ہوتے، تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ وَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَابْعَثْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، اس وقت ان کی
گردن کاٹ دو اور ان کا سر میرے پاس، کٹا ہوا سر میرے پاس بھیج دو۔ خوب یہاں عمر سعد ایک سیاسی شخص تھا جو جنگی سالار بنا دیا گیا، چونکہ جنگجو کا بیٹا تھا، ایک بڑے صحابی کا بیٹا تھا۔ یہ بات بہت ذہن میں رکھیں کہ کربلا میں جو کردار آئے وہ کون تھے، کس خاندان سے آئے۔ یہ دشمنوں کے بیٹے تھے، یہ صحابہ کے بیٹے تھے، صحابہ کے پوتے پڑپوتے نہیں تھے، صحابہ کی اپنی اولاد، اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے، صحابہ نے یہ تربیت کی ان کی۔ جواب دیں، جب آپ نے خود، آپ کی نسل ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ نے پالے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ عمر سعد سیاسی بندہ ہے، سیاسی مفادات ہیں، سیاست کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ سیاسی مقصد کسی خون خرابے، خون ریزی کے بغیر حاصل ہو جائے۔ اقتدار کی ہوس جس میں آ جائے، اقتدار کا نشہ جس میں آ جائے، وہ ہر کام کرتا ہے۔ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی عمر سعد جو اپنے طور پر عبید اللہ کو ورغلا رہا تھا، امام کے ساتھ مذاکرات کر کے، میٹنگ کر کے جا کے عمر سعد کو کہتے ہیں میں نے معاملہ حل کر دیا ہے، تاکہ عبید اللہ مجھے کہے کہ ٹھیک ہے اب باقی میں۔ شمر نے عبید اللہ کو روکا اور خط لکھوایا کہ نہ، یا تسلیم ہو جائیں یا قتل ہو جائیں۔ اور شمر یہ خط لے کر خود آیا، اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ کام عمر سعد نہیں کرتا تو فوج کی سالاری شمر کو سونپ دے۔ اب سالار شمر ہوگا، رے شمر کو مل جائے گا۔ وہ عمر سعد نے دیکھا میرا نقشہ سارا خراب ہو رہا ہے، تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَكَتَبَ إِلَىٰ عمر بن سعد أَنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ إِلَى الْحُسَيْنِ لِتَكُفَّ عَنْهُ وَلِتُطَاوِلَهُ وَلِتَمَنِّيَهُ السَّلَامَةَ وَالْبَقَاءَ وَلِتَعْتَذِرَ لَهُ وَلِتَكُونَ لَهُ عِنْدِي شَافِعًا۔ میں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ دوستی کر امام حسین علیہ السلام، نرم رویہ اختیار، مہربان ہو جا اور امام کے عزت احترام کر، ان کی سلامتی کا خواہاں بن جائے، ان کی بقا کے لیے، اور میرے پاس ان کا سفارشی بن جا۔ تو اس کام کے لیے تو میں نے نہیں بھیجا تھا۔ انظر فإن نزل حسین وأصحابه على حکمی واستسلموا فابعث بهم إلی سلما۔ اگر وہ تسلیم ہوتے ہیں تو میرے پاس بھیج دے، اگر نہیں ہوتے وإن أبوا فازحف إلیہم حتی تقتلهم وتمثل بهم، اگر انکار کرتے ہیں تو فوراً قتل کر دے سب کو۔ فإنهم لذلك مستحقون، یہ اسی بات کے مستحق ہیں۔ وإن قتل حسین فأوتي الخیل صدرہ وظہرہ، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جب حسین کو قتل کر دے پھر ان کی لاشوں کو پائمال کرنا ہے، اور لاشوں کی پائمالی میں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی صدر سینہ پائمال کرنا ہے اور پشت پائمال کرنی ہے۔ اور عمر سعد لعین نے یہی کام کیا۔ فإنه آت ظلوم ولیس ارى ان هذا یضر بعد الموت شیئا۔ اس ملعون نے ایسا ہی کیا، آخر کار امام کی شہادت کے بعد ایک ایک کر کے شہداء کی لاشوں کو لٹا کر پھر گھوڑے تیار کیے اور پائمال کیا، اور پھر ایک گھوڑوں کا دستہ بنایا، 10 گھوڑے تیار کیے، 5 ایک طرف 5 دوسری طرف، اور ایک شخص کو ان گھوڑوں کا دستے کا سالار بنا کر، یہی اس نے عمر سعد کا حکم اس کو دیا عبید اللہ کا کہ اس طرح سے لاش پائمال کرنی ہے، اور اس شخص نے یہ کام کیا۔ پائمال کر کے وہ شخص آتا ہے کہ عبید اللہ نے یہ حکم دیا تھا، اب تو گواہی دینا۔ عمر سعد کو کہا تو گواہی دینا کہ عبید اللہ سب سے بڑا انعام اس جنگ کا مجھے دے۔ عمر سعد نے کہا تجھے کس بات پہ اتنا بڑا انعام دے؟ تو کہنے لگا کہ تو نے کہا تھا کہ امام کا سینہ اور پشت پائمال کرنا ہے، میں نے اس طرح سے امام کی لاش پائمال کی ہے، اگر ابھی بی بی زہرا بھی آ جائے تو پہچان نہیں سکیں گی کہ یہ حسین ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب عصر عاشور سید الشہداء کی لاش پائمال ہو گئی،
جب زینب علیہ اپنے بھائی کی لاش پر آئیں تو رو کر فرماتی ہیں انت الحسین، یہ تو میرا حسین ہے، میں نے ایسے تو نہیں بھیجا تھا، یہ خون میں لت پت میرا حسین ہے۔ کہا جاتا ہے اس لعین نے عمر سعد سے کہا کہ یا حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گھوڑوں کے سم دیکھ لے، جس میں اطہر حسین میں ایک ہڈی بھی سالم نہیں بچی۔ اور اس پائمال کرنے کے نتیجے میں جب بی بی لاش حسین کو اٹھانے آئیں تو اٹھا کر ٹکڑے لاش کے اٹھائے، لاش نہیں تھی، ٹکڑے ٹکڑے لاش۔ معلوم نہیں کبھی دیکھا ہے اس طرح سے کسی کا جسد اس طرح ٹکڑے ٹکڑے پائمال؟ خدا نہ کرے دکھائے، خدا کسی دشمن کا بھی نہ دکھائے آپ کو، یہ منظر نہ دیکھیں۔ لیکن علی کی بیٹی نے دیکھا، لیکن ثانی زہرا نے دیکھا اور پھر فرمایا انت الحسین، تو میرا حسین ہے، تو فاطمہ کا حسین ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق سید الشہداء، بحق عطرت طاہرہ، بحق رسول اللہ، بحق فاطمۃ الزہرا، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مصیبت و مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خدا بندہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کو ہر شر و فساد سے محفوظ فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ مجالس عزاداری، بانیان مجالس، شرکائے مجالس، واعظین، ذاکرین، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ ملک کو ناامن کرنے والے، فرقہ واریت پھیلانے والے، منافقت پھیلانے والے، شر پھیلانے والے، دہشت گردی پھیلانے والے، پروردگارہ اس سرزمین سے ان کی جڑ کا خاتمہ فرما، ان کے حامی اور ناصروں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔